أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. آج کی کلاس کے اندر میں اور آپ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 111 اور 12 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے اس کا میں اور آپ لفظی ترجمہ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وقالو، واو کا معنی ہوتا ہے اور، قالو یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے اور جمع کا صیغہ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے اور انہوں نے کہا، وقالو اور انہوں نے کہا، لن يدخل الجنت، لن کا جو لفظ ہے اس کا جو یہ معنی دیتا ہے وہ نفی کا معنی دیتا ہے، یعنی کسی چیز کی نفی کرنی ہو تو یہ لن کا استعمال کیا جاتا ہے. اور دوسرا جو یہ استعمال ہوتا ہے جس لفظ سے پہلے یہ استعمال ہو، یہ اپنے ماں بعد کو زبر دیتا ہے، یعنی جب بھی یہ عبارت کے اندر آئے گا اس کے بعد جو لفظ ہوگا یا جملہ ہوگا اس کے اوپر ہمیشہ زبر آئے گی. جیسے اب یہاں پر دیکھ لیں کہ لن آیا ہے اور اس کے بعد یدخل ہے. اصل میں یہ یدخل تھا، لام کے اوپر پیش تھی، لیکن اس لن کی آنے کی وجہ سے لام کے اوپر زبر آ گئی ہے. لن یدخل، ہرگز وہ داخل نہیں ہوں گے، الجنت جنت میں، الا مگر، من جو آدمی، کان ہو، ہودن یہودی، او یا نصارا نصرانی یعنی عیسائی. تل کا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ ان کی بات جو انہوں نے پہلے بات کی ہے، امانیہم یہ ان کی آرزوئیں ہیں، تمنائیں ہیں صرف. قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ہاتو لاؤ تم، برہانکم دلیل، برہان کہتے ہیں دلیل کو، کم تم، دلیل لاؤ تم، ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچوں میں سے، اگر تم سچوں میں سے ہو تو اس بات کی دلیل لے کر آؤ. بلا بلکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بلکہ تم سنو، من اسلم، من جو اسلم اسلام لے کر آیا، جس نے اپنے آپ کو تابعدار کر دیا، وجہ اپنے چہرے کو، وجہ چہرے کو کہتے ہیں عربی کے اندر، للہ اللہ رب العالمین کے لیے، وہوا اس حال کے اندر کہ وہ محسن نیکی کرنے والا ہوگا، احسان کرنے والا ہوگا، فلہ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فا کہتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے پس، فلہ پس اس کے لیے یعنی جو یہ کام کرے گا، اجرہ اس کا اجر، عندہ پاس، ربہ اس کے رب کے، ولا خوف اور نہیں ہوگا اس کو خوف، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ، یحزنون قیامت والے دن غمگین ہوں گے. اب اس کا ایک پورا ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ انہوں نے کہا کہ جنت کے اندر وہی لوگ داخل ہوں گے جو یہودی یا عیسائی ہوں گے. تو اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ یہ محض ان کی تمنا اور آرزو ہی ہے. اگر ان کو بولو کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو تو اس بات کی دلیل لے کر آؤ میرے پاس کہ
تم واقعی جو ہے صرف یہودی اور نصرانی یعنی عیسائی لوگ ہی جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ آگے اللہ رب العالمین نے پھر جنت کے معیار بتلا دیا کہ جنت کے اندر وہی آدمی داخل ہوگا جس نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے جھکا دیا، سر خم جو ہے اپنے سر کو اللہ رب العالمین کے حکم کو تسلیم کر لیا، اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم اس کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے، بلکہ وہ قیامت والے دن اپنے اجر کو، اپنے نیک اعمال کے بدلے کو اللہ رب العالمین سے پائے گا۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ نہ تو قیامت والے دن غمگین ہوں گے اور نہ ان کے اوپر کسی قسم کا خوف ہوگا۔ تو یہ پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی بات کو رد فرمایا ہے، یہودیوں کی ایک مذموم سعی کی تردید فرمائی ہے کہ جو وہ یہ کہا کرتے تھے جملہ کہ صرف جنت کے اندر داخلہ یہودیوں اور عیسائیوں کو ہی ملے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی اس آیت مبارکہ کے اندر ان کی اس بات کی تردید فرمائی ہے، اور ان کی مذموم یہ سعی جو تھی اس کی مذمت فرمائی ہے کہ تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو کہ صرف یہودی اور عیسائی جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ آگے اللہ رب العالمین نے اگلی آیت مبارکہ کے اندر جنت کے داخلے کا معیار بتلا دیا کہ جنت کا داخلہ اسی انسان کو ملے گا، چاہے وہ یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا، اسی انسان کو جنت کا داخلہ ملے گا جس نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے جھکا دیا اور نیکی کرنے والا جو ہوگا۔ اور یہی جو چیز ہیں کہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے والے، اسلم کا تفسیر کے اندر جو ہے مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ من اسلم وجہہ سے مراد یہ ہے کہ وہ کوئی بھی عمل کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے، خلوص نیت کے ساتھ، اس کی نیت یہ ہو کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، میں نے اپنے رب کی خوشنودی کے لیے یہ عمل کرنا ہے۔ اور وہ محسن سے مراد جو ہے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس کا وہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ اور اسلام کے اندر جو ہے یہی دو بنیادی اصول ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہو تو پھر دو عمل کے قبول کی شرائط ہیں، یہ بنیادی دو اصول ہیں کہ آپ نے اپنا عمل جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنا ہے۔ آپ نے کسی اور کی خوشنودی آئے گی یا رضا آ جائے گی تو پھر وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسرا جو ہے شرط یہ ہے عمل کی قبولیت کی کہ آپ نے وہ عمل سنت کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا، تب جا کر آپ کا وہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ جنت کا معیار ہے۔ اور اسی وجہ سے صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی صبح و شام یہ تین مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، صبح و شام جو انسان 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، 3 مرتبہ، رضیت باللہ ربا، کہ میں اللہ رب العالمین کے رب ہونے کے اوپر راضی ہو گیا، وبمحمد النبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے اوپر راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اور جو اسلام ہمارے لیے بطور دین آیا ہے اس کے اوپر میں راضی ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن یہ جب انسان اللہ کی عدالت کے اندر پیش ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کو 3 قسم کے انعامات سے نوازیں گے۔ پہلے اللہ رب العالمین اس سے فرمائیں گے کہ تو دنیا کے اندر کہا کرتا تھا رضیت باللہ ربا، کہ میں اللہ کے رب ہونے کے اوپر راضی ہو گیا، اے میرے بندے میں آج رب تیرے سے راضی ہو گیا۔ وبمحمد النبی، تو دنیا کے اندر یہ کہا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے اوپر میں راضی ہو گیا، تو آج تجھے میں اس کا بدلہ یہ دیتا ہوں کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرا ہاتھ پکڑ کر آج تجھے جنت کے اندر داخل کریں گے۔ اور تو دنیا کے اندر کہا کرتا تھا وبالاسلام دینا، دین اسلام جو بطور دین میرے لیے آیا ہے میں اس کے اوپر راضی ہو گیا، یہ تو کلمات کہا کرتا تھا، اے میرے بندے اس کے بدلے کے اندر میں تجھے اپنی جنت کا وارث بنا دیتا ہوں۔ تو اس لیے یہ ہے مختصر سی اس کی تشریح۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہماری بلوغ المرام کی حدیث مبارکہ ہے۔ آج ہم تیسری حدیث مبارکہ پڑھیں گے پانی کے احکام کے حوالے سے۔
تو اس حدیث مبارکہ کے جو راوی ہیں وہ ہیں عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو امامہ الباہلی یہ صحابی رسول ہیں، اور باہلی یہ باہلہ ایک قبیلہ تھا، اور یہ اسی قبیلے سے تھے صحابی رسول، اسی وجہ سے ان کو باہلی کہا جاتا ہے، ان کی نسبت باہلی قبیلے کی طرف ہے، اور ان کا نام سدی بن عجلان ہے، اور یہ مشہور صحابیاں اور ان صحابہ کرام میں سے ہیں ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات بیان فرمائی ہیں۔ ہم تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے کثرت کے ساتھ روایات بیان کر کے اللہ کے نبی کا دین، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں میرے اور آپ تک پہنچائی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے مصر کے اندر سکونت اختیار کی تھی، اور ایک روایت کے مطابق 81 ہجری کے اندر اور ایک روایت کے مطابق 86 ہجری کے اندر انہوں نے وفات پائی ہے۔ یہ حدیث کے راوی ہیں، یہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الماء، بے شک پانی، لا ينجسه شیء، اس پانی کو کوئی بھی چیز ناپاک نہیں کر سکتی، نجس نہیں کر سکتی، الا، ہاں آگے 3 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ ہاں اگر پانی کے اندر یہ 3 چیزیں تم 3 وصف پاؤ تو پھر وہ پانی ناپاک ہوگا۔ مطلقاً ہر پانی پاک ہے، مگر جس پانی کے اندر تم اس طرح کی 3 چیزیں دیکھ لو، 3 قسم کے وصف دیکھ لو، تو وہ پانی پھر ناپاک ہوگا، اس کو آپ طہارت کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما غلب علی ریحہ، پانی کے اوپر، پانی کے اندر سے بدبو آنا شروع ہو جائے، بو آنا شروع ہو جائے۔ اس کے بعد وطعمہ، اور اس کا ذائقہ تبدیل ہو جائے پانی کا، اور اس کے بعد فرمایا ولونہ، اور پانی کا رنگ تبدیل ہو جائے۔ یہ 3 چیزیں، 1 نمبر بو پانی سے آنا شروع ہو جائے، اس کے اندر اس کا ذائقہ تبدیل ہو جائے، اور اس کی رنگت تبدیل ہو جائے۔ جس پانی کی یہ 3 کیفیت جس پانی کے اندر آ جائیں گی، یعنی اس کے اندر سے بو آنا شروع ہو جائے، اس کا ذائقہ تبدیل ہو جائے، یا پھر اس کا رنگت تبدیل ہو جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پانی پھر ناپاک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی پانی ہیں، چاہے وہ کنویں کا پانی ہے، چاہے وہ دریا کا پانی ہے، سمندر کا پانی ہے، یا کسی قسم کا پانی ہے، اس سے آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں، سوائے 3 قسم کے جو ہے پانی کے اندر جو وصف پائے جائیں۔ ایک اس کا جو ہے رنگت تبدیل ہو جائے، اس کا ذائقہ تبدیل ہو جائے، اور اس کے اندر سے بو آنا شروع ہو جائے۔ تو آگے جو ہے امام ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی سند بیان کرتے ہیں کہ اخرجہ ابن ماجہ، اس کا حوالہ کہ اس حدیث مبارکہ کو امام ابن ماجہ نے اپنی حدیث مبارکہ کی کتاب کے اندر نقل فرمایا ہے۔ وضعفہ ابو حاتم، اور امام ابو حاتم نے اس حدیث مبارکہ کو ضعف کے اوپر جو ہے حکم لگایا کہ یہ حدیث مبارکہ حکماً ضعیف ہے، لیکن محدثین کرام نے کہا ہے کہ معنی کے لحاظ سے یہ حدیث، اس کی صحت کے اوپر جو ہے دلائل موجود ہیں، اس کے اوپر عمل کیا جائے گا معنی کے لحاظ سے۔ تو امام شافعی اور اسی طرح امام بہقی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتابوں کے اندر اہل علم کا اس بات کے اوپر اجماع نقل فرمایا ہے کہ پانی تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یعنی اس کی تعداد وزن کے لحاظ سے، یعنی کلو کے لحاظ سے، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو مقدار کے لحاظ سے، وہ پانی پاک ہوگا، مگر جس پانی کے اندر یہ 3 قسم کے وصف ہوں گے، یعنی اس کا رنگت تبدیل ہو جائے، اس کا ذائقہ تبدیل ہو جائے، یا اس کے اندر سے بو آنا شروع ہو جائے، اس کے علاوہ پانی تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اہل علم کا اس بات کے اوپر اجماع ہے، یہ فرماتے ہیں کہ وہ پانی پاک ہی ہوتا ہے، اس سے میں اور آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔